اور میں ہوں جواد کمال۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ اپوزیشن نے پیر تک قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا اگر تحریک عدم اعتماد پیش نہ کی گئی تو اسمبلی ہال میں دھرنا دیں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا حملہ سندھ ہاؤس پر نہیں پاکستان کی دھرتی پر ہوا۔ اسپیکر کا نام برے الفاظ میں لکھا جائے اپنے حلقے میں نہیں جا سکیں گے۔ خود حکومتی اتحادیوں نے ان کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ جو کنٹینر پر بولتا تھا اسے سمجھ آ گئی ہے کہ اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی۔ ممبران کو ووٹ کے حق کی آزادی ہونی چاہیے۔ حملہ صرف سندھ کی دھرتی پہ نہیں ہوا، یہ حملہ پاکستان کی دھرتی پہ ہوا ہے۔ میں اسپیکر کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ اسپیکر بن کے اپنا رول ادا کریں، وگرنہ تاریخ میں آپ کا نام بہت ہی برے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ ان کے منہ پہ تماشا خود ان کے اتحادیوں نے مارا ہے۔ جو شخص کنٹینر پر بولتا تھا اس کو اگر یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ متحدہ اپوزیشن انشاءاللہ ایک جمہوری اور قانونی اور آئینی طریقے سے یہ جو عدم اعتماد کی جو موشن لے کے آئی یہ کامیاب ہوگی، سب کو اپنا ووٹ کا استعمال، حق کا استعمال ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ اسپیکر غیر جانبدار رہیں، عہدے کی توہین نہ کریں۔ عدم اعتماد پیش نہ ہوئی تو اسمبلی کے ہال میں بیٹھے رہیں گے۔ ہم دیکھیں گے کیسے OIC کانفرنس ہوتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے خبردار کر دیا، کہا عمران خان آئینی بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم آخری اوور میں بال ٹیمپرنگ نہ کریں، عمران خان آئے اور مقابلہ کریں۔ اپنے اکثریت کھو چکا ہے، طریق انصاف کا حکومت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اب آخری اننگز میں اتنے کھلے طریقے سے بال ٹیمپرنگ نہ کرے۔ 172 دکھائے یا گھر چلے جائے، آخری وارننگ۔ میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو وارن کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اسپیکر رہے، یہ بھی آپ کی آخری دنوں کی بات ہے۔ آپ کی کردار تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جو آپ کا سٹیٹمنٹس ہے وہ نامناسب ہے۔ جو آپ نے PTI کے میٹنگز میں حصے لیے ہیں وہ اسپیکر کی عہدہ کا توہین ہے۔ ہمیں اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسپیکر آئین کو توڑنے کے لیے تیار ہے، قانون توڑنے کے لیے تیار ہے، عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرتا۔ تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو، اپوزیشن جماعتوں کو یہ ہوگا کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہوتا ہے۔ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں شہباز شریف کے خیالات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ اپنے ارکان کو کہا ان کی مرضی جہاں ووٹ ڈالیں، ناجائز نااہل حکمران کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ یہ شکست سے دوچار ہو کر اپنے گھر جائیں گے، ہماری منزل آن پہنچی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے 100% اتفاق کرتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم روز اول سے اس قومی مجرم کے مقابلے میں میدان میں کھڑے ہیں، حق کا علم لہراتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، اور آج وہ منزل آن پہنچی ہے جب اس طرح کے نااہل، ناجائز اور نااہل حکمران کفر کردار تک پہنچیں گے۔ تحریک عدم اعتماد والا کام بہت اچھا ہو گیا، پیسوں کے تھیلے آ رہے ہیں اور یہ سب لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ چوری کا پیسہ ہے، حلال کا نہیں ہے۔ کھلے عام لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں۔ سندھ کے عوام کا پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ خرید و فروخت کی سیاست سے پاکستان پیچھے چلا گیا۔ کبھی پتہ یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ پاکستان میں بہت زبردست کام ہو گیا، یہ جو نو کانفیڈنس موشن، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہوا ہے۔ دیکھیں، لوگوں کو کبھی نہ کبھی پتہ چلنا تھا کہ یہ جو ایک پالیٹکس پاکستان میں آ گئی ہے پیسے کی، اور اتنے کھل کے پیسے کی پالیٹکس سامنے آ گئی ہے کہ لوگوں کو منڈی لگی ہوئی ہے ضمیر خریدنے کے لیے۔ چوری کا پیسہ، کیونکہ یہ
یہ کوئی حلال کا پیسہ تو نہیں ہے، یہ یا تو سندھ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، اس کا مطلب عوام کا پیسہ ہے، سندھ گورنمنٹ کا تو پیسہ کا مطلب عوام کا پیسہ ہے، اور وہ بھی چوری کا پیسہ، کیونکہ اللیگل ہے کہ آپ اس پیسے کو استعمال کریں پولیٹیشنز کے ضمیر خریدنے کے لیے، اور یہ اوپن ہو رہا ہے، یعنی یہ چھپ کے نہیں ہوئی۔ یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ پولیس منگوائی اس کو بچانے کے لیے سندھ ہاؤس کو، یعنی کون سی ہو رہی تھی جو ایکٹیویٹی آپ کو جس کو چھپانا پڑے اور بچانا پڑے اور رات کے اندھیرے میں کام کرنا پڑے، اس میں اللیگل ایکٹیویٹی ہے نا۔ آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر کوئی لوگ ہمارے سے تنگ ہیں تحریک انصاف کے اور وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ پولیس پروٹیکشن اور چھپا کے اور پھر بڑے بڑے وہ تھیلیاں پیسے کی آ رہی ہیں، تو یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن ہارس ٹریڈنگ کے معاملے پر خاموش ہے۔ گورنر سندھ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا ضمیروں کی خرید و فروخت کرنا شرمناک عمل ہے۔ کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ قانون ہاتھ میں نہ لیں، منحرف ارکان کو واپسی کا موقع دیا ہے، ملک کو خانہ جنگی کی طرف نہ لے جایا جائے۔ OIC اجلاس کے حوالے سے بلاول کا بیان شرمناک ہے۔ ٹریڈنگ کی ساری چیزوں کے اوپر ہماری الیکشن کمیشن بالکل خاموش بیٹھی ہے۔ انہیں خالی صرف نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب سوات کا جلسہ کیوں کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو نوٹس دے دیا جائے، لیکن جہاں پر ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، MNAs کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، وہاں پر خاموشی نظر آتی ہے۔ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا کل وہ قابل مذمت ہے۔ جو ہمارے ورکرز وہاں پر گئے اس کی کسی طرح بھی اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، وہ ایک قابل مذمت فعل تھا۔ سے تنبیہ کی گئی اپنے ورکرز کو کہ آئندہ کسی ایسی حرکت میں نہ جائیں جو خلاف قانون ثابت ہو۔ 7 دن کے اندر وہ اگر فیصلہ کرتے ہیں واپس اپنی جماعت میں آنے کا اور اپنے ضمیر کے ساتھ، جو اصل ضمیر جہاں پر ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ بات کرنے کو تیار ہیں، تو ہم بھی ان سے بات کرنے کے لیے